सिंध में जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी। बिलावल भुट्टो सरदारी ने जिना हस्पताल कराची में नई सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। सेहत की जदीद सहूलियात मुफ्त फराहम का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को हिदायत। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पचोहो भी इस मौका पर मौजूद थे। पंजाब के सार्फिन के लिए सस्ती बिजली के ऐलान ने नई बहस छेड़ दी। सईद गनी ने कहा कि बिजली सस्ती या महंगी करना वफाकी हुकूमत का काम है। पंजाब हुकूमत ने 2 माह के रिलीफ के लिए 45 अरब रुपए दिए। ये रिलीफ सियासी दिखावा हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए के इश्तेहारात भी दिए। हम सोलर के जरिए सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। सूफी शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के उसके मौके पर हुकूमत सिंध ने कल 20 अगस्त को आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कल तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारे, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब को नोटिस करके 21 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट 21 अगस्त तक केस का फैसला ना सुनाए। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल करने के लिए किया गया। बानी पीटीआई के कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है। सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। आपके मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल होने से पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाएगी। सहाफ़ी का सवाल, अवाम ने 8 फरवरी को फैसला दे दिया, अवाम अपने फैसले के साथ खड़ी है। बानी पीटीआई का जवाब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गुड गवर्नेंस कमेटी को मजीद 3 महकमों के खिलाफ शिकायत मौसूल। ज़राए का कहना है 3 महकमों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जाएगी। तहकीकात मुकम्मल होने पर रिपोर्ट वज़ीर आला अली अब्दुल गंडापुर को पेश की जाएगी। पंजाब के सार्फिन के लिए सस्ती बिजली के ऐलान ने नई बहस छेड़ दी। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिजली सस्ती या महंगी करना वफाकी हुकूमत का काम है। पंजाब हुकूमत ने 2 माह के रिलीफ के लिए 45 अरब रुपए दे दिए। बिजली रिलीफ के साथ पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए के इश्तेहारात भी दिए। बोले 2 महीने की रिलीफ सियासी दिखावा हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं। हम सोलर के जरिए सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। मरीम नवाज ने पंजाब में सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ दिया। सिंध हुकूमत भी बिजली बिलों में रिलीफ की मनसूबाबंदी करे। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का मुतालबा। कहते हैं कराची में बिजली सार्फिन पर जुल्म और इम्तियाजी सलूक किया जाता है। कराची के सार्फिन के लिए बिजली बिलों में 3 से 5 रुपए इजाफा कर दिया गया। क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? कब तक इम्तिहान लिया जाएगा? इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मंकी पॉक्स का एक मुश्तबा केस रिपोर्ट। मंकी पॉक्स का 47 साला मुश्तबा मरीज आज़ाद कश्मीर का रिहायशी है। मुतासरा शख्स सऊदी अरब के शहर जद्दा से पाकिस्तान आया। मानसून का तूफानी स्पेल, मूसलाधार बारिशों से तबाही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शदीद बारिशों से बलूचिस्तान में संगीन सूरत हाल। लाहौर में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार, खैबर पख्तूनख्वा में आज मजीद बारिश का इम्कान। शुमाली बलूचिस्तान और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम में बारिश का इम्कान। ननकाना साहब, शेखुपुरा, डेरा इस्माइल खान और खुशाब में भी बारिश हो सकती है। तूफानी बारिशों के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी। सिंध में मोहनजोदड़ो के करीब दरिया सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। कच्चे का इलाका ज़ेर-ए-आब। 10 से ज़ायद देहात में पानी दाखिल। मुतासरा इलाकों से कश्तियों के जरिए लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकली। दरिया सिंध में तुग़यानी के बायस खैरपुर में 100 से ज़ायद स्कूल पानी में डूब गए। रुझान में रोद कोही का बड़ा सैलाबी रैला दाखिल। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे। जामपुर में रोद कोही के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। ज़मीनी रास्ता मुनक़ता, दर्जनों अफराद फंस गए।
سکھر کی 77 سالہ تاریخ میں گزشتہ روز سب سے زیادہ 292 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ چند گھنٹوں میں تمام علاقوں سے نکاسی آب کا کام مکمل کر لیا گیا۔ میئر سکھر اور ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر ارسلان شیخ کہتے ہیں تمام ورکرز نے مسلسل کام کیا، مثبت تنقید کریں لیکن انتظامیہ کی محنت کو بھی سراہا جانا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے بعد پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ۔ وادی کاکان میں مہانڈری کے مقام پر پہاڑ سرکنے کے بعد وقفے سے لینڈ سلائیڈنگ ہونے لگی۔ قریبی گاؤں کے مزید 25 گھر خالی کرا لیے گئے۔ دریائے کنہار میں بننے والی مصنوعی جھیل کا بند توڑنے کا کام بھی جاری۔ جھیل میں پانی کی مسلسل سطح بلند ہونے لگی، مزید مشینری طلب۔ بلوچستان میں موسلا دھار بارشوں سے تباہی۔ صوبے میں بارشوں کے باعث 16 افراد جاں بحق، 11 زخمی ہو گئے۔ سیلابی ریلوں کے باعث 6 گھر مکمل منہدم اور 31 گھروں کو جسمانی نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق طوفانی بارشوں سے 47 ایکڑ پر فصلیں اور 31 کلومیٹر سڑکیں متاثر ہوئیں۔ پاکستان سے فرار ہونے والے جرائم پیشہ افراد کے لیے خلیجی ممالک محفوظ پناہ گاہیں بن گئیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے حکم پر بیرون ممالک پناہ لینے والے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ایف آئی اے اور انٹرپول نے ملزمان کو واپس لانے کے لیے اقدامات تیز کر دیے۔ رواں سال 98 ملزمان کے ریڈ نوٹس جاری۔ پولیس اور نیب کو مطلوب ملزمان نے دبئی اور سعودی عرب میں پناہ لی۔ جرائم پیشہ افراد نے یورپ، ملیشیا اور آذربائیجان میں بھی پناہ لے رکھی ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے ماہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بڑی کمی۔ جولائی میں جون کے مقابلے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 48% کم رہا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 16 کروڑ 40 لاکھ ڈالر رہا۔ جولائی میں برآمدات میں 2% کمی، درآمدات میں 4% اضافہ ہوا۔ ڈہرکی کے قریب M5 موٹر وے پر مسافر کوچ اور ٹرالر میں تصادم۔ افسوسناک حادثہ 8 افراد کی جان لے گیا، 8 زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ پولیس کے مطابق حادثہ ڈرائیور کو نیند آ جانے کے باعث پیش آیا۔ چلاس میں وین کھائی میں گر گئی، 7 مزدور جاں بحق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا حادثات پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ لاہور کے علاقے شادراں میں ٹرک نے خاتون اور پولیس اہلکار کو کچل دیا، دونوں دم توڑ گئے۔ پولیس اہلکاروں نے ناکے پر ٹرک کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ خیرپور میں غیر معیاری اور ناقص دودھ پینے سے 7 افراد جاں بحق۔ واقعہ تحصیل پیٹ گوچھ میں پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 5 بچے شامل۔ واقعے پر وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، کمشنر اور ڈی آئی جی سکھر کو تحقیقات کر کے تفصیلی رپورٹ دینے کی ہدایت۔ اے ٹی ایم اور آن لائن لین دین کی بندش سے متعلق افواہوں کی تردید۔ نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ اسٹیٹ بینک اور متعلقہ شراکت داروں نے چھان بین کی۔ اے ٹی ایم یا آن لائن لین دین کی بندش میں کوئی صداقت نہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں چوہوں کی بھرمار۔ سی ڈی اے نے چوہے پکڑنے کے لیے انوکھا منصوبہ بنا لیا۔ ذرائع کے مطابق چوہوں کو پکڑنے کے لیے 12 لاکھ سے زائد کا بجٹ مختص۔ چوہے پکڑنے کے لیے شکاری بلیوں کی خدمات لی جائیں گی۔ امریکی وزیر خارجہ کا اسرائیل کا دورہ۔ اینٹونی بلنکن کی اسرائیلی حکام سے ملاقات۔ امریکی وزیر خارجہ نے غزہ جنگ بندی مذاکرات کو اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے آخری موقع قرار دے دیا۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ آج اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی ملاقات کریں گے۔ اینٹونی بلنکن کا سعودی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ۔ غزہ، یمن اور سوڈان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ برطانیہ کی جانب سے اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے کا معاملہ۔ برطانوی دفتر خارجہ کے افسر مارک سمتھ نے استعفیٰ دے دیا۔ برطانوی دفتر خارجہ کے افسر نے اپنے بیان میں کہا، برطانوی حکومت بھی شاید اسرائیل کے جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ برطانیہ کا اسرائیل کو تسلسل سے ہتھیاروں کی فروخت کا کوئی جواز نہیں۔ غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم روزانہ بڑھ رہے ہیں۔ حکومت بین الاقوامی قوانین کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔
غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی نہ رک سکی، ہزاروں نہتے فلسطینیوں کی قاتل صہیونی فوج کی وسطی غزہ میں وحشیانہ بمباری، حملے میں 9 فلسطینی جامع شہادت نوش کر گئے۔ اسرائیل نے غزہ میں زمینی حملے کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے خان یونس اور دیر البلح تک بڑھا دیا۔ اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 40,099 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں 92,600 سے زائد زخمی ہو گئے۔ امریکی نائب صدر اور صدارتی امیدوار کیملا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بزدل قرار دے دیا۔ پینسلوینیا میں انتخابی مہم کے دوران خطاب میں کیملا ہیرس کا کہنا تھا کہ 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں ان کا مقابلہ بزدل امیدوار سے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست کا محور صرف مخالفین کو نیچا دکھانا ہے۔ بھارت میں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی اور قتل کے واقعے کے خلاف مظاہرے جاری۔ بھارتی سپریم کورٹ نے معاملے کا از خود نوٹس دے دیا۔ دہلی، کولکتہ، لکھنؤ اور ممبئی سمیت کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے بھی مودی کو خط لکھ دیا۔ رواں سال کا پہلا سپر بلو مون آج ہوگا۔ رات 11:26 پر پاکستان میں سپر بلو مون شروع ہوگا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں نظارہ کیا جا سکے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسانیت کا دن منایا جا رہا ہے۔ عالمی دن ہمیں انسانیت سے محبت، وفا اور ان کے دکھ درد بانٹنے کا درس دیتا ہے۔ یہ دن 19 اگست 2003 میں بغداد میں جنگ سے متاثرہ افراد کی خدمت میں مصروف 22 امدادی کارکنان کی بم حملے میں ہلاکت کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ صرف لاہور اسٹیڈیم نہیں، تینوں اسٹیڈیمز وقت پر مکمل کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں، چیمپئنز ٹرافی سے پہلے قذافی اسٹیڈیم میں کام مکمل کر لیں گے۔ ہمارا کوئی بھی اسٹیڈیم عالمی معیار کا نہیں، تمام اسٹیڈیمز مکمل اپ گریڈ ہوں گے۔ قذافی اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش ایک چیلنج تھی۔ چیئرمین پی سی بی نے قذافی اسٹیڈیم لاہور کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ پاک بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز، رائٹ آرم فاسٹ بالر عامر جمال اسکواڈ سے آؤٹ ہو گئے۔ عامر جمال کو کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہوئے کمر کی تکلیف ہوئی تھی۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کا پہلا ٹیسٹ 21 اگست سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ پہلے اصلاحات پھر انتخابات، بنگلہ دیش کے بری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس کا اعلان۔ کہا اس سے پہلے حالات معمول پر لانا زیادہ ضروری ہیں۔ ڈاکٹر یونس نے کہا اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں سے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ احتجاج میں جاں بحق افراد کا ورثہ کو انصاف کی فراہمی بھی ترجیح قرار دے دیا۔